نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا، نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا، بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے، 7 سال سے عمر زیادہ ہو تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے، لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ۔ ہاں، نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے۔ گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں، چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں، تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے، مکروہ ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھے۔ منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں ہے۔ تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا،
چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہوں، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں، اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا۔ اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا۔ اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا۔ روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسز کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر روزہ جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں، ہمیشہ سے مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم۔ کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں۔ تو روزانہ رکھے، اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے۔